الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبر تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھ سے قبل کافی ساری گفتگو ہو چکی ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام اور جامع مسجد عاصم کے ذمہ داران کے زیر انتظام منعقد ہونے والے آج کے اس جلسے میں ایک ہی نقطے پر آج بات آپ سے کرنی ہے. اگر وہ نقطہ آپ کو سمجھ آ جائے تو بہت سارے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو روکا جا سکتا ہے اور بہت سے لوگوں کی طرف سے مسلمان نوجوانوں کو گمراہی کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے راستے سے ہٹانے کی طرف جو کوششیں ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ عالم کفر کی طرف سے صرف آج نہیں بلکہ شروع سے مختلف انداز سے اسلام پر، اللہ کے نازل کردہ کلام پر اور پیغمبر اسلام پر مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے حملے کیے جاتے رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. ان کا ایک خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں سرکار دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، اس وقت تک مسلمان کمزور نہیں ہو سکتے. تو سب سے پہلی چیز
جس کو مسلمانوں سے دور کرنا ہے وہ محبت پیغمبر ہے، عشق رسول ہے۔ تو جب بھی اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے اور مسلمان اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے جب اس پر صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے، یہی وہ نقطہ ہے جو عرض کر رہا ہوں، کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی دشمن کو نہ تو سزا دی ہے اور نہ ہی بد دعا دی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی لازمی ہے کہ ہم نے آپ ہی کے طریقے پہ چلنا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر دشمن کو معاف کیا تو پھر ہم معاف کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ نے خود انتقام نہیں لیا تو ہم انتقام کیوں لیتے ہیں؟ جب اس طرح کا جملہ سامنے آتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کے ذہن چکرا کے رہ جاتے ہیں، ان کے پاس پھر جواب نہیں ہوتا تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ حقیقت تو ایسی ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے جاتے ہیں، خیبر فتح ہوتا ہے، فتح ہونے کے بعد چند دن آپ وہاں پر خیبر میں قیام کرتے ہیں۔ اس دوران ایک یہودی عورت آپ کی دعوت کرتی ہے، بکری کو ذبح کرتی ہے اور پھر وہ گوشت تیار کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر اس گوشت میں زہر ملا دیتی ہے اور وہ زہر آلود گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی بھی ساتھ بیٹھے ہیں، وہ صحابی رسول تو ایک نوالا گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیتے ہیں، نگل لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جب اس گوشت کو ہاتھ لگایا تو وہ گوشت کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب مجھے نہ کھانا، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، مجھے استعمال نہ کرنا، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ نے منہ میں ڈال دیا تھا لیکن نگلا نہیں تھا، آپ نے اسے نکال دیا۔ تو اب وہ عورت دشمن ہے، اس میں دشمنی کی ہے اور دشمنی کی انتہا کر دی ہے، وہ جان لینے کے درپے ہے۔ اس نے زہر دینے کا اس نے صرف کہا نہیں ہے، اس نے زہر دینے کی دھمکی نہیں دی ہے، بلکہ زہر آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ نے لقمہ منہ میں بھی ڈال لیا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اسے نگل نہیں سکے، اللہ کے حکم سے اسے نکال دیا، لیکن اس عورت نے تو اپنی انتہا کر دی دشمنی کی، لیکن اللہ کے رسول نے تو اسے بھی معاف کر دیا، آپ نے تو انتقام نہیں دیا۔ یہ اور بات ہے کہ جو دوسرے صحابی ساتھ تھے انہوں نے چونکہ نگل لیا تھا گوشت، ان پر زہر کا اثر ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ اس عورت کے زہر کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تو فرمایا اس عورت کو اس کے وارثوں کے حوالے کر دو، اگر وہ چاہیں تو قصاص لے سکتے ہیں۔ چنانچہ قصاص لیا گیا، قصاص میں اس کو قتل کیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ یہ ایک مثال عرض کر رہا ہوں، کئی مثالیں اس طرح کی وہ سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمنوں کو معاف کیا، آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا، آپ سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ جب آپ خود انتقام نہیں لیتے، جب آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے، کسی کو بد دعا نہیں دیتے، تو تم کیوں میدان میں آتے ہو؟ تم کیوں احتجاج کرتے ہو؟ تم کیوں بائیکاٹ کرتے ہو؟ تم کیوں شور مچاتے ہو؟ یہاں پر نکتہ سمجھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، بغور دیکھا جائے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام کسی سے نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب بھی کسی نے
نبوت پہ حملہ کیا ہے تو اللہ کے نبی نے اسے معاف بھی نہیں کیا. جس نے نبوت پہ حملہ کیا ہے تو اسے آپ نے معاف نہیں کیا. مکہ فتح ہو رہا ہے. فتح مکہ کے دوران ابھی لشکر اسلام مکہ شہر میں داخل نہیں ہوا. مکہ سے باہر ہی تھے، ابھی قریب پہنچ چکے تھے. شام ہو گئی تھا اور کھانے کے لیے آگ جلانی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا الگ الگ آگ جلاؤ. شام کا وقت ہے، اندھیرا پھیلنے کے قریب ہے. آگ جلائی گئی. 10,000 کا لشکر اسلامی ہے اور بعض روایات کے مطابق 10,000 تو مدینہ سے نکلے تھے، راستے میں اور بھی ساتھ ملتے گئے. لشکر اس سے بھی زیادہ تھا. اب انہوں نے الگ الگ آگ جلائی. اب بتائیں 10,000 بندے جب آگ جلائیں گے کتنا دھواں اٹھے گا. دھواں اٹھا. ابو سفیان مکے کا سردار ہے، اس نے ایک طرف سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا. ساتھیوں سے کہنے لگا یار دیکھو یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے، اتنی آگ کہاں پہ لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی فلاں آبادی اس طرف ہے، فلاں دیہات اس طرف ہے. مثلا آپ یہاں سے دیکھیں تو آپ کہیں گے یار قریشی موڑ اس طرف ہے، مریالی اس طرف ہے، اس طرف آبادی ہے. وہ کہنے لگا نہیں، آبادیوں کا دھواں اتنا نہیں ہوا کرتا، بہت زیادہ دھواں ہے، میں ذرا جا کر دیکھ آتا ہوں. گھوڑے پہ سوار ہوا، آگے گیا. جب قریب جاتا ہے دیکھتا ہے وہاں جگہ جگہ آگ جل رہی ہے. پریشان ہوا کہ کل تک کچھ نہیں تھا یہاں پر، آج صبح تک تو کچھ نہیں تھا، یہ کیا یہاں پر تو پورا شہر آباد ہے، یہ کون لوگ ہیں. قریب جاتا ہے، وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہ تو مسلمانوں کا لشکر ہے، ہمارے سروں پہ پہنچ چکے ہیں، صبح مکہ میں داخل ہو جائیں گے، فتح کر لیں گے. ہمارے اندر تو تاب نہیں ہے مقابلہ کرنے کی، ہمارے اندر طاقت نہیں اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کی. ابھی سوچ رہے تھے کہ اسلامی پہرے داروں نے جو مامور تھے اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے، انہوں نے دیکھ لیا تو پکڑ لیا، چلو ہمارے ساتھ. راستے میں حضرت عباس مل گئے، امان دے دی انہوں نے. چنانچہ ابو سفیان کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا گیا. اب یہ ابو سفیان کون ہے؟ مسلمان بعد میں ہو گئے، اسی موقع پہ ہوئے، لیکن اسلام لانے سے پہلے پہنچ گئے اللہ کے رسول کے سامنے. کون ہے ابو سفیان؟ مکے کا سردار ہے، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول دعوت اسلام دیتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول معاف کر دیتے ہیں. لیکن کیا اللہ کے رسول کو کم تکلیفیں دی تھی ابو سفیان نے؟ یہی ابو سفیان تو ہے جو لشکر لے کر احد کے پہاڑ تک جا پہنچا تھا. میدان احد میں جو مارکہ ہوا، جہاں پر 70 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان ہوتا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں. وہ کس کی وجہ سے ہوئے تھے؟ ابو سفیان کی وجہ سے ہوئے تھے. یہ لشکر لے کر گئے تھے وہاں پر خندق کے میدان میں. اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے. جب ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھدائی کا کام ہے، مشکل کام ہے، محنت مشقت کا کام ہے، لیکن کھایا پیا کچھ نہیں، دیکھے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. جب اس نے اپنے پیٹ پہ پتھر دکھایا، اللہ کے رسول نے اپنی قمیض اٹھا کر دکھایا، فرمایا یہاں دیکھو. تو صحابی نے دیکھا، جب اس کی چیخیں نکل گئیں کہ اس نے تو ایک پتھر باندھا تھا، اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے. تو یہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ لشکر ابو سفیان لے کر آیا تھا، اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا تھا. اور وہ کون تھا جس نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا تھا؟ وہ کون تھا جس نے حضرت حمزہ کی بعدت شہادت ناک کاٹ ڈالی تھی، کان کاٹے تھے، زبان کاٹی تھی اور اس کا جگر سینے سے نکال کر چبا ڈالا تھا؟ وہ اسی ابو سفیان کی بیوی ہندہ تو تھی نا، اور کون تھی؟ لیکن اللہ کے نبی کے سامنے آئے، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ کیونکہ وہ ذاتی دشمن تھا، آپ کی ذات کو اس نے نقصان پہنچایا تھا. اللہ کے نبی نے اپنے ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. لیکن جب مکہ میں داخل ہوئے، بتایا گیا اللہ کے محبوب ابن خطل بیت اللہ کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے، بیت اللہ کے غلاف میں چھپا ہوا ابن خطل. کون ہے ابن خطل؟ جس نے اللہ کے محبوب کو ذات کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس نے نبوت پہ حملہ کیا تھا. اس نے اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنی غزلوں کے ذریعے سے، اپنی نظموں کے ذریعے سے اسلام پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی پر اس نے اعتراض کیے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی معافی نہیں، اگر بیت اللہ کے غلاف میں چھپا ہے تو وہیں جا کر قتل کر دو، چھوڑنا نہیں ہے اسے.
تو اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کسی سے، لیکن نبوت پہ جو حملہ آور ہوا اس کو معاف نہیں کیا۔ آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں، بارہ آپ نے سنے واقعات ہیں، طائف تشریف لے جاتے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا، کتنا ظلم ڈھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مارا گیا، جوان لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے گئے، آپ پیدل ہیں آگے چلتے ہیں، وہ پیچھے سے پتھر مارتے ہیں، پتھر مار مار کر پورا جسم آپ کا لہو لہان ہے، سر مبارک پہ پتھر لگے، چہرہ مبارک زخمی ہے، جسم سارا زخموں سے چور ہے، پتھر مار رہے ہیں، شہر سے پتھر مار مار کر نکالا، بلکہ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پتھر کھاتے کھاتے اللہ کے رسول گر گئے۔ جب آپ گرتے ہیں وہ جوان آگے بڑھتے ہیں، مارنے کے لیے آپ کو کھڑا کرتے ہیں کہ اٹھے ہم تاکہ پتھر برسائیں، آپ کو کھڑا کیا، پھر پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ آپ اس حالت میں جب شہر سے باہر نکلتے ہیں، طائف سے باہر آتے ہیں، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہ باغ عداس آج بھی موجود ہے، اس کے ساتھ وہ چٹان آج بھی موجود ہے جہاں اللہ کے محبوب نے کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا تھا۔ جب وہاں پہنچتے ہیں آپ بیٹھے ہیں اس حال میں کہ چہرہ لہو لہان ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور آپ کے جوتے مبارک پاؤں کے ساتھ چپک چکے ہیں، خون کی وجہ سے جدا نہیں ہو رہے۔ اس موقع پر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، آ کر سلام کہتے ہیں، اللہ کے محبوب میرے ساتھ وہ فرشتے بھی ہیں جو پہاڑوں پر نگران مقرر ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو طائف پہاڑوں کے درمیان آبادی کا نام ہے، آپ اجازت دیں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور اس پوری آبادی کو پیس کر رکھ دیا جائے، آپ کی اجازت کے منتظر ہیں اللہ کے فرشتے۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لے سکتا، میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لے سکتا۔ آج یہ نہیں سمجھ رہے، ہو سکتا ہے کل کو ان کی اولاد مجھے سمجھ لے، وہ مجھے پہچان لے، اللہ کے پیغام کو پہچان لے، آج یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد اسلام لے آئے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی۔ تو اپنی ذات کے لیے آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن آپ کے چچا کا بیٹا، ابو لہب کا بیٹا جب نبوت پہ حملہ آور ہوتا ہے، جب وہ نبوت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے پروردگار اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ سفر پہ گیا، تجارت کے لیے شام جا رہا تھا، راستے میں رات ہوئی، پورا قافلہ ساتھ ہے، قافلے والوں سے کہا گیا کہ اس کو اللہ کے رسول نے بد دعا دی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، کہیں کوئی جانور رات کو حملہ آور نہ ہو جائے، لہذا سامان رکھا اونٹوں سے اتارا گیا، وہ سامان تجارت رکھا گیا، اس سامان کے اوپر ابو لہب کے اس بیٹے کو سنایا گیا، اور سارے لشکر کے افراد چاروں طرف سو گئے کہ اب کوئی چیز اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ لیکن جب آدھی رات کا وقت ہوا، جنگل سے خونخوار درندہ آتا ہے، آیا، اس نے لیٹے ہوئے بندوں کو سونگھا، وہ اس کے کام کے نہیں تھے، چھلانگ لگا کر اندر گیا، اور پھر پان کے اوپر پڑا ہوا تھا، اس کو جا کر سونگھا تو وہی اس کا اس نے وہاں پر جا کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے محبوب کی دعا کی قبولیت ساری دنیا نے دیکھ لی۔ تو اپنی ذات کے لیے آپ نے انتقام کبھی نہیں لیا، لیکن نبوت پر جس نے حملہ کیا اس کو معاف کبھی نہیں کیا۔ یہ ایک بات، اور وہ اس لیے کہ آپ کے لیے حکم ایک تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اے محبوب اتبع، آپ پیروی کریں، اتباع کریں، کس چیز کی؟ جو چیز آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، یہ حکم تھا آپ کے لیے۔ جو اللہ کی طرف سے حکم آئے آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم آئے آپ نے اسی کی اتباع کرنی ہے، بس کسی کی بات نہیں ماننی۔ اور ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ پہلے محبت کرو، پہلا حکم محبت کرو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہمارے لیے محبت ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے محبوب سے محبت کرو، اور پھر جب محبت ہوگی تو محبت کس چیز سے ہوتی ہے؟ جسم سے ہوتی ہے نا، اعضاء سے ہوتی ہے، اور محبوب کی ہر ادا بھی پیاری ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، اور اس کی ہر چیز بھی پسند ہوتی ہے، تو ہر چیز سے محبت ہوگی۔ اے پروردگار ہم محبت کریں، اور آپ بھی تو محبت کرتے ہیں،
آپ کی بھی تو محبوب ہے نا، تو اللہ آپ بتائیے کیا گستاخ کو ہم چھوڑ دیا کریں؟ جو آپ کی شان میں گستاخی کرے ہم چھوڑ دیا کریں یہ کہہ کر کہ آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے، تو اللہ ہم معاف کر دیں؟ خاموش جواب آتا ہے، قرآن کھول لو، سورۃ اللہب کو دیکھ لو۔ جواب آتا ہے کیا؟ قرآن کھول لو، سورۃ اللہب کو دیکھ لو کہ جب ابو لہب نے محبوب کی ذات کی شان میں گستاخی کی تھی، اس نے پتھر مارے تھے آپ کو، نبوت کی شان بعد میں، اس نے ذاتی انتقام اللہ کے نبی نے تو نہیں لیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے برداشت اور گوارا بھی تو نہیں کیا۔ تبت یدا ابی لہب میں نے نازل نہیں کیا تو کیا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ نازل فرما کر بتا دیا کہ محبت ایسی ہو کہ آپ کی شان میں گستاخی تمہیں برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے گستاخی پر جو آواز اٹھا کرتی ہے، پروردگار عالم نے اس کی تائید بھی فرمائی ہے۔ یہ بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ مثال ایک عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی قرض سے متعلق کہ تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا، یہ اللہ کے ہاں تمہارا قرض ہے، وہ تمہیں واپس کر دیں گے، کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے اللہ تعالیٰ تمہیں۔ تو اس کے لیے لفظ قرض کا استعمال کیا گیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے راستے میں مدینے میں، تو یہودی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک یہودی نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر بآواز بلند کہا کہ لو بھائی، معاذ اللہ، مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا، اب وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ اس نے جملہ کہہ دیا۔ صدیق اکبر نے جو ہی سنا نا، پیچھے پلٹے اور خوب بہترین تھپڑ لگا دیا، اس کے منہ پر تھپڑ لگا دیا، اور تھپڑ لگانے کے بعد خاموشی سے آئے، آ کر مسجد میں بیٹھ گئے۔ یہودی بھی پہنچ گئے، جس نے تھپڑ کھایا تھا، دوستوں نے کہا جلدی چلو، اللہ کے رسول کی خدمت میں چلو۔ ایمان تو نہیں لائے تھے وہ، لیکن جانتے تھے کہ وہاں پر ہی عدل مل سکتا ہے، انصاف مل سکتا ہے۔ پہنچ گئے، آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یار غار نے تھپڑ مارا ہے، دیکھیں نشان نہیں جا رہے۔ شریف بندہ جب تھپڑ لگاتا ہے نا تو پھر ساری قسطیں اکٹھی پوری کر دیا کرتا ہے۔ جو صدیق اکبر کا تھپڑ تھا معمولی نہیں۔ اللہ کے رسول نے نشان دیکھے، اس کے چہرے پر سرخی اور لالی کو دیکھا، فرمایا تم بھول رہے ہو، عمر نے مارا ہوگا، عمر نے مارا ہوگا، جلالی تو وہ ہیں، صدیق اکبر تھپڑ لگائیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا نہیں جی، تھپڑ لگایا ہے جو بیٹھے ہیں نا سامنے آپ کے بزرگ، انہوں نے تھپڑ مارا ہے، ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا، فرمایا ابو بکر، یہ تھپڑ تم نے لگایا اسے؟ عرض کرتے ہیں جی آقا میں نے لگایا، تھپڑ میں نے مارا اسے۔ کیوں مارا؟ میں گزر رہا تھا، انہوں نے میرے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا کہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، مجھ سے اللہ کی شان میں یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی تو میں نے تھپڑ لگا دیا اسے۔ یہودی کیا کہنے لگا؟ توبہ 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 توبہ، ہوئی ہمارا بھی تو خدا وہی ہے، کہاں ہم اللہ کی شان میں گستاخی ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہم نہیں کر سکتے، مجھ سے یہ گستاخی ہے، ایسے مجھ پہ الزام ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کروں گا تو میرا رب بھی تو وہی ہے، مجھے بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر، گواہ ہیں تمہارے پاس، اس بات کی گواہ پیش کر سکتے ہو؟ کیونکہ یا تو وہ گواہ پیش کریں گے، اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو وہ دوسرا قسم اٹھائے گا، اور یہودی ویسے بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر وقت۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر گواہ ہیں؟ صدیق اکبر نے عرض کیا گواہ تو کوئی نہیں، اس جملے کا جو اس نے کہا تھا میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں، جو ساتھی بیٹھے تھے وہ اس کے دوست تھے، میرے تو نہیں، وہ گواہی کہاں دیتے ہیں، میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر سوچ لو، ورنہ یہاں پر تو عدل ہے، یہاں پر تو عدل ہے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر گواہ نہ ملے چہرہ پیش کرنا پڑے گا، وہ آپ کو تھپڑ لگائے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی کہ یہودی کا ہاتھ
میرے پیغمبر کے یار غار کے چہرے تک آئے، کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی جاؤ، میرے محبوب فیصلہ نہ کر پائیں، پہلے پہنچو۔ قرآن کریم کی آیت لے کر آ گئے جبریل امین۔ اللہ کے رسول فیصلہ کرنے سے پہلے سن لیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میرے محبوب رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ابو بکر کا گواہ زمین پر کوئی نہیں ہے تو میں رب گواہی دیتا ہوں صدیق سچا ہے، اور میں رب تائید کرتا ہوں کہ گستاخ دینے کی اللہ کی طرف سے یہ تائید ہے کہ کوئی گستاخی کرے، اب وہ گستاخی اللہ کی ہو یا اللہ کے رسول کی ہو تو اس کو سزا دینا، اس کی رب تعالیٰ نے تائید فرمائی ہے۔ اور جو بڑوں اور مقدس شخصیات کے بارے میں زبان غلط استعمال کرے یا گستاخی کرے، حدیث شریف میں بھی حوالے موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ ایک جنازہ آیا، لوگ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانا ہے۔ آپ نے فرمایا کس کا؟ نام لیا گیا فلاں شخص کا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں جاتا، میں نہیں پڑھانے آؤں گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے محبوب کبھی انکار آپ کی زبان سے نہیں سنا ہم نے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہم نے کبھی انکار نہیں سنا آپ سے، جب بھی آپ کو بلایا آپ فوراً آ جایا کرتے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک سے انکار، وجہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انکار کیوں ہو رہا ہے آج، کیوں جنازہ آپ نہیں پڑھاتے؟ آپ نے فرمایا یبغض عثمان، وہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا لہٰذا میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو جہاں صحابہ کا بغض دل میں ہو اس کی جنازہ پڑھانے سے اللہ کے رسول تو انکار کر دیں، جو اللہ کے رسول کا بغض سینے میں رکھے ہوئے ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ تو بہر طور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، آپ نے اپنا ذاتی انتقام کبھی کسی سے نہیں لیا، لیکن جس نے نبوت پہ ہاتھ ڈالا، جس نے نبوت کی توہین کی اسے معاف نہیں کیا، وہ آپ کی ذات کا معاملہ تھا، جبکہ ہمارے لیے آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب ایمان کا حصہ محبت ہے تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک کی جو توہین کرے گا وہ بھی ناقابل برداشت ہوگی، آپ کے شہر کی جو توہین کرے گا وہ بھی ناقابل برداشت ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ محبت کا معاملہ ہے۔ اور محبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور محبت جب تک کامل نہیں ہوگی تو اس وقت تک تو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ جوان بیٹا بیٹھا ہے مدینہ منورہ میں۔ بیٹا پہلے مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا، اس نے کلمہ بعد میں پڑھا، سامنے بیٹا بیٹھا ہوا ہے، باتیں ہو رہی تھی، پرانی یادگار باتیں ہو رہی تھی۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان، جب بدر کے میدان میں حق و باطل کا مارکا ہو رہا تھا، کفر و اسلام کی جو پہلی جنگ ہو رہی تھی، تو آپ تو مسلمانوں کے ساتھ مدینے سے آئے تھے، جبکہ میں ابو جہل کے لشکر میں تھا، میں مکہ سے آیا تھا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ جب جنگ ہو رہی تھی میدان کارزار گرم تھا، کئی مرتبہ آپ میرے سامنے آ گئے تو پھر میں سائیڈ سے ہو کر نکل جاتا تھا۔ صدیق اکبر نے سنا، بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں بیٹا میں نے تجھے نہیں دیکھا وہاں، میں نے تجھے نہیں دیکھا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان اگر آپ دیکھ لیتے تو؟ فرمایا اگر دیکھ لیتا تو تیرا سر تیرے کندھوں پہ نہ ہوتا، میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ تو ہم پر بڑے مشفق ہیں، بڑے مہربان ہیں، ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ میرا سر قلم کرتے؟ صدیق اکبر جھوم کر کہتے ہیں بیٹا بات سن لے، شفقت محبت اپنی جگہ، اولاد اور والدین والا جذبہ اپنی جگہ، لیکن بات سن لے جو میرے محمد کا نہیں وہ میرا نہیں۔ یہ محبت ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے، ہمارے ایمان یہ تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چاہیے۔ اور یہی اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس وقت تک کامل مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ کے رسول کتنی محبت، فرمایا اپنے باپ سے بھی بڑھ کر، اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کر، اور پوری انسانیت سے بڑھ کر جب محبت مجھ سے کرے گا تب اس کا ایمان کامل ہوگا، ورنہ اس کا ایمان کامل نہیں کہلائے گا۔ تو اس لیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے. جس طرح آپ سن رہے تھے نا کہ بھئی فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بائیکاٹ صرف فرانس کے لفظ کو ایسی گالی بنا دیں. اس نے گستاخی ایک بار نہیں کی، ایک عرصے سے کر رہا ہے، ایک عرصے سے یہ گستاخی بار بار مختلف انداز لفظ کو گالی بنا دیں. اور آپ کہیں گے کیسے؟ اگر آپ نسوار لینے جائیں نا، نسوار جانتے ہیں نا، دکاندار سے پوچھیں نسوار کی پوڑی دے دیں، پھر اسے کہیں یار فرانس کی نہ دینا، فرانس کی نہ دینا. چینی لینے جائیں نا تو پوچھ لیا کریں، ایسے کہہ دیا کریں یار فرانس کی تو نہیں ہے. اس لفظ کو ایسا استعمال کریں کہ گالی بن جائے. اس لفظ کو ایسا استعمال کریں کہ بچہ اس لفظ سے اور نام سے نفرت کرنے لگے، کیونکہ جو ہمارے نبی کا بغض سینے میں رکھے گا اسے ایسا ہی بغض رکھیں گے، ہم اس سے ایسی نفرت کریں گے. اور پھر یہ نہ سوچنا کہ ہمارے یہ تھوڑی تھوڑی چیزوں سے کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ کسی ملک کے لیے، کسی ملک کی بقا کے لیے، کسی ملک کی مضبوطی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوا کرتی ہے وہ اس کی معیشت ہوتی ہے. فوج دفاع کرتی ہے، بعد کی بات ہے، ساری چیزیں بعد میں. سب سے پہلی چیز تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب اس کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا تو سوویت یونین ٹوٹ کر رہ گیا، بکھر گیا. تو سب سے بڑی چیز معیشت ہوتی ہے. معیشت مضبوط ہے تو دفاع بھی مضبوط ہے، معیشت مضبوط ہے تو سلطنت مضبوط ہے، حکومت مضبوط ہے. تو اب معیشت پر جب ضرب لگا کرتی ہے تو پھر حکمرانوں کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں. تو آپ کے بائیکاٹ کرنے سے ان کی معیشت کو دھچکا لگے گا. اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں ایک کریم یا ایک لوشن نہیں لوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. یہ نہ سوچیں، کبھی نہ سوچنا. ایک وہ کیا نام ہے ان کے جو پیٹرول پمپ ہے ان کا، ٹوٹل ہے نا، فرانس کی ٹوٹل چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. فرانس کی ٹوٹل چیزوں کا، چاہے وہ ٹوٹل پمپ ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ یار ٹوٹل لیٹر پیٹرول ڈلوا لیتا ہوں، اگر 1 لیٹر میں نہیں ڈلواؤں گا تو کون سی اس کی معیشت کا بٹھا بیٹھ سکتا ہے. یہ نہ سوچیں. ایک صابن ہے میں لیتا ہوں فرانس کا، اگر میں نہیں لوں گا تو کون سا فرق پڑے گا. آپ نے عاشقوں میں نام لکھوانا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ تیار کی گئی تھی معمولی آگ تھی، نمرود کے حکم سے تیار ہوئی تھی، اور پوری قوم سے اس نے کہا تھا وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی، اپنے خداؤں کی مدد کرو، لکڑیاں ایندھن اکٹھا کرو. لگے رہے وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ، لکڑی اور ایندھن اکٹھا ہوتا رہا. اس کے بعد آگ لگائی گئی، اور وہ آگ ایسی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے پریشان ہے کہ ڈالیں کیسے، اتنی بڑی آگ ہے. تو اس آگ کو آپ کے فائر بریگیڈ والے بھی شاید نہ بجھا سکیں، اتنی بڑی آگ تھی. لیکن ایک چڑیا قطرہ پانی کا لے کر آتی، پھینک کر پھر چلی جاتی، پھر قطرہ لے کر آتی. تو اب کیا چڑیا کی چونچ میں آنے والے پانی سے آگ بجھ سکتی ہے؟ نہیں بجھ سکتی. لیکن اس قطرے کا اثر یہ ہوا کہ آج منبر پر چڑیا کا نام آج تک زندہ ہے، نمرود کا نام نہیں. آگ جلانے والے، ایندھن لانے والوں کے نام کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ ایک قطرہ ڈالنے والی چڑیا کے تذکرے آج بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے عاشقوں میں نام تو لکھوا لیا تھا، گو کہ آگ نہ بجھا سکی. اگر ہم اس کی معیشت کو برباد نہ بھی کر سکے، کم از کم حب رسول میں اپنا نام تو لکھوا لیں گے. ہم نے اپنا نام لکھوانا ہے، اپنے طور پہ تو ہم نے کرنا ہے نا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. تو ایک تو بائیکاٹ، اور دوسری چیز کہ جب بھی ایسا موقع آئے، جب بھی کوئی ایسی گستاخی کرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، تو اس کے لیے سنت پہ عمل کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم صلِّ علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ ہم سے دور ہے، آپ سے دور نہیں، تو لہٰذا اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے.
جو اس کے ٹکڑے کر دے۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، ایک بار نہیں 2 مرتبہ ایسے ہوا کیا۔ تو آج بھی ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ایسے بدبخت کے لیے، ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت وہ قوت نہیں کہ ہم اس تک پہنچ سکیں، لیکن اللہ آپ تو کمزور نہیں ہیں، بات آپ کے محبوب کی ہے۔ اگر ہمیں ان سے محبت ہے تو محبوب تو آپ کے بھی ہیں، کرتے ہیں تو بھیجے ہوئے پیغمبر آپ کے ہیں۔ اے پروردگار آپ تو اسے ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں، لہٰذا اپنا کوئی ایسا کتا مسلط اس پر کر دے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے کر دے۔ اللہم صلی علیہ کلبا من کلابک، یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہر طور یہ سیرت کے عنوان سے جو پروگرام ہر سال منعقد ہوتے ہیں مختلف مساجد میں اور مختلف مقامات پر، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے اپنے سینے کو گرمانا، سبق کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ محبت اصل چیز ہے اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تو محبت، اور دوسرا محبت کا اظہار اپنے عمل کے ذریعے سے، اور وہ ہے اتباع کے ذریعے سے، اور اتباع پیغمبر ہی کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت جو عزتیں عطا فرماتے ہیں اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانے پر عطا فرماتے ہیں، اور روز قیامت اگر نجات ملے گی تو وہ بھی آپ کی سنتوں کو سینے سے لگانے پہ ملے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، دنیا میں کئی مذاہب ہیں، کسی کے پاس، کسی بھی مذہب والے کے پاس اپنے مذہب کے بانی، اپنے مذہب کے لیڈر اور بڑے کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، مثال کے طور پر بدھ مت موجود ہیں، ان کے بڑے کی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، مہاتما بدھ کی کتابیں ان کے پاس ہیں۔ اسی طرح ہندو مت ہے یا آتش پرست ہیں، ان کے پاس زرتشت کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جیسے بھی ہیں، نام تو لیتے ہیں عیسائی، وہ موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے یہودی موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں ذرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو، تورات کو سینے سے لگائے بیٹھے ہو، تمہارے پیغمبر ہیں، ان کی اتباع تم پر واجب ہے، ذرا بتاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی تمہارے پاس مکمل ہے؟ اس کا جواب یہودیوں کے پاس نہیں ہے۔ چند ایک واقعات سنا دیں گے آپ کو، چند ایک سفر نامے سنا دیں گے، اور کچھ نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 33 سال زمین پر گزارے، ان 33 سال زندگی تھی، ان کے شب و روز تھے، کیا وہ آپ کے پاس موجود ہے؟ وہ زندگی محفوظ ہے؟ ان کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، جواب نفی میں ہوگا۔ بدھ مت کے کسی پیروکار سے پوچھیں، مہاتما بدھ کے بارے میں بتاؤ، زندگی محفوظ ہے تمہارے پاس؟ نہیں ملے گی۔ کسی بھی مذہب کے بانی کی زندگی اس کے پیروکاروں میں مکمل محفوظ نہیں ہوگی، موجود نہیں ہوگی۔ اور ہم اس معاملے میں کتنے قسمت ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں کیا بتا سکتے ہو، تو ہم پوری زندگی کا نقشہ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس زندگی محفوظ ہے اس حد تک کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، گھر سے کیسے نکلتے تھے، مسجد میں داخلہ کیسا تھا، مسجد سے نکلنا کیسا تھا، آپ کے سونے کا انداز کیا تھا، صبح کو جاگنے کا انداز کیا تھا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بتاؤں کہ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں میرے نبی قمیض کیسے پہنتے تھے، کیسے اتارتے تھے۔ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ مسواک کیسے کیا کرتے تھے۔ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کلی کیسے کرتے تھے۔ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، بلکہ مسلمان بتا سکتا ہے کہ آپ کھجور کھا کر اس کی گٹھلیاں کیسے پھینکتے تھے۔ یہ بھی محفوظ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو کہہ دیا ذرا مجھے طریقہ بھی بتاؤ نا، کیا طریقہ ہے؟ آتا ہے کسی کو؟ کھجور کھا کر گٹھلی پھینکنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ کہیں کہ ہم کھجور کھاتے ہی نہیں ہیں، بس جان چھوٹ ہے، مختصر جواب ہے، ہم کھجور کھاتے ہی نہیں ہیں۔ میرے نبی جب کھجور کھایا کرتے تھے، انگلی اب ہاتھ سے نکالیں نا جی، ساتھ بیٹھے ہوئے نفرت کریں گے،
کیونکہ اپنے ہاتھ ملانا ہے تو وہ نفرت کریں گے، لعاب ہاتھ پہ لگے گا، اچھا نہیں لگے گا ان کو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، ہاتھ بھی خراب نہیں ہوتے، کوئی نفرت بھی نہیں کرے گا۔ آپ کھجور کھا رہے ہیں، گٹھلی نکالنے کی جب نوبت آتی تھی، یہ 2 انگلیاں یہاں پہ رکھتے، گٹھلی یہاں پر پھینکتے، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں یوں جھاڑ دیتے تھے، کھلی جگہ پر باغ میں بیٹھے ہیں ایسے کرتے، گٹھلی وہاں چلی جاتی تھی۔ اپنے نبی کا یہ طریقہ بھی موجود ہے کہ آپ کھجور کھاتے کیسے تھے، گٹھلی کو پھینکتے کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل کیسے لگاتے تھے، آپ سر میں بالوں میں کنگھی کیسے کیا کرتے تھے، آپ نے آنکھوں میں سرما کیسے لگایا، آپ کا انداز بیٹھنے کا کیا تھا، مہمانوں سے ملنے کا طریقہ کیا تھا، آپ ہاتھ کیسے ملاتے تھے، آپ گفتگو کیسے کرتے تھے، آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا، سواری پہ سوار کیسے ہوتے تھے، سواری سے اترتے کیسے تھے۔ آپ نے اگر سفر کیا ہے، مکہ سے مدینہ آئے ہیں یا مدینہ سے مکہ گئے ہیں، راستے میں کہاں کہاں پر قیام کیا تھا وہ جگہ بھی بتا سکتے ہیں، وہاں پیا تھا وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ جس جھونپڑے میں آپ نے راستے میں قیام کیا اس جھونپڑے کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے، جس کے ہاں قیام تھا، جس نے آپ کو دودھ پلایا، ام محبت کی تفصیل بھی بتا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ساری زندگی محفوظ ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی بڑے آتے ہیں، جتنے بھی بڑے آئے، آپ ان کی سوانح کو پڑھیں، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا یہ کام اس نے کیا، یہ کام اس نے کیا، یہ کارنامہ، یہ کارنامہ، آخر میں لکھا ہوگا کہ اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتے تھے مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ یہ جملہ آپ کو ملے گا۔ جتنا بڑا وقت گزرا ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے اس کا تعلق میڈیکل کے شعبے سے ہو، چاہے اس کا تعلق انجینئرنگ کے شعبے سے ہو، چاہے جس شعبے سے اس کا تعلق ہو، اس کے بارے میں آپ کو ملے گا بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، بڑے جذبات تھے اس کے، لیکن وہ زندگی نے وفا نہ کی تو کام مکمل نہ کر سکا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں آنے والے جتنے بھی بڑے نام ہیں سب کی زندگیاں نامکمل ہیں، سب کی زندگیاں نامکمل ہیں، جب کام ہی نہیں کر سکے۔ تو آؤ دیکھتے ہیں، تاریخ دوڑاتے ہیں، ایک شخصیت نظر آتی ہے اور وہ شخصیت ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مکمل زندگی لے کر آئے، میدان عرفات میں کھڑے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، 1,24,000 یا 1,44,000 کا مجمع صحابہ کرام کا آپ کے سامنے ہے، آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، خطبہ حج ارشاد فرماتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں لوگوں جو مشن لے کر آیا تھا، جو پروگرام لے کر آیا تھا، جس مقصد کے لیے بتاؤ، تم بتاؤ، مجھے گواہی دو، کیا وہ مشن میں نے پورا کیا ہے کہ نہیں، وہ تک پہنچا چکا ہوں یا جو اللہ نے مجھے وہ تم تک پہنچانے کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا۔ سارے کے سارے کہنے لگے اے اللہ کے رسول نشہد انک قد ادیت الامانہ، ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ آپ امانت پہنچا چکے ہیں، وبلغت الرسالہ، آپ رسالت کو پہنچانے کا حق بھی ادا کر چکے ہیں۔ جب سارے گواہی دے چکے، اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، انگلی اٹھائی، میرے پروردگار، میرے سارے صحابہ نے گواہی دے دی ہے، میرا پروگرام مکمل ہو چکا، میرا مشن مکمل ہو چکا، میری زندگی مکمل ہے، اے اللہ اب آپ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ مشہد، یا اللہ آپ بھی گواہ رہیں کہ میں زندگی مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ تو اب اس سرزمین پر، اس دھرتی پر صرف ایک ہی ذات ہے جس کی زندگی مکمل ہے، باقی جتنے آپ کو ملیں گے زندگیاں ادھوری، نامکمل۔ تو اب کتنی بدقسمتی ہوگی کہ جس کی زندگی مکمل ہے اس کو چھوڑ کر جن کی زندگیاں اپنی ادھوری ہیں ہم ان کی اتباع میں لگ جائیں۔ بدقسمتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بلکہ ایک سوال میں آپ سے اور کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ حسین کس کو بنایا؟ میرا سوال ہے آپ سے، بتا سکتے ہیں اس کائنات کا سب سے بڑا حسین کون ہے؟ ہاں، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ ان سے زیادہ حسین نہ کسی کے خیال میں ہے، نہ کسی کے تصور میں ہے، اور نہ ہی بنانے والے کا کوئی اور ارادہ ہے۔
وہ ایک ہی بنایا اللہ نے، سب سے زیادہ حسین۔ اب دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ حسین ہیں ان کا حسن داڑھی سے تھا یا بغیر داڑھی کے تھا؟ ان کا حسن داڑھی سے تھا یا بغیر داڑھی کے؟ تو ہم جب شیشہ دیکھتے ہیں داڑھی پہ اس طرح چلا کر صبح کو کیا کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی داڑھی منڈواتا ہے اور اس کے بعد شیشہ دیکھتا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہوں، بہت خوبصورت لگ رہا ہوں، فرمایا اس کا ایمان خطرے میں ہے، گویا اس نے اپنے آپ کو اچھا کہہ کر اللہ کے نبی کے چہرے کے بارے میں کیا کر دیا۔ تو اس لیے استغفار پڑھتے ہوئے تو شیشہ دیکھیں، اپنے آپ کو حسین تصور نہ کریں، اس وقت استغفار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی، کیونکہ باہر کے لوگ آتے تھے نا، وفود آتے تھے، روم سے بھی آیا کرتے تھے، فارس سے بھی آیا کرتے تھے، مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، کئی ایسے بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے، نصرانی بھی ہوتے، مشرک بھی ہوتے تھے، پارسی بھی ہوتے تھے، کسی کی داڑھی نہیں ہوتی تھی، کسی کی ہوتی تھی۔ تو جو بھی کبھی بغیر داڑھی کے شخص آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا کرتے تھے۔ بغیر داڑھی کے کسی کو دیکھتے نا، چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیتے، ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، نام اس وقت مجھے یاد نہیں رہا، اکابرین میں سے ہیں، تو وہ گئے حج کے لیے۔ جب وہ پہنچے مدینہ منورہ مسجد نبوی تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے انہیں اونگھ آ گئی، آنکھ لگ گئی، تھوڑی نیند آ گئی۔ مسجد نبوی میں درود شریف پڑھتے ہوئے، اکثر آتی ہے وہاں پر غلبہ ہوتا ہے اونگھ کا اور نیند کا، کیونکہ وہ سکینہ نازل ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر۔ تو جو ہی آنکھ لگی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ تو جو کہ عالم تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے فوراً سوال کر دیا، علمی سوال تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ آپ اپنی حیات طیبہ میں جب کوئی ایسا شخص آپ کی مجلس میں آتا تھا جس نے اپنی داڑھی کو مونڈ رکھا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا کرتے تھے۔ تو اب جب آپ روضہ اطہر میں ہیں اور جو سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بغیر داڑھی کے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے مجھے خواب میں وہیں پہ فرمایا کہ میرا معمول جو پہلے تھا میرا معمول آج بھی وہی ہے، سلام پڑھنے آتے ہیں جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، میں رخ دوسری طرف پھیر لیا کرتا ہوں۔ تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے جب ہم کہتے بھی ہیں کہ سب سے زیادہ حسین اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے اور وہ حسن داڑھی سے تھا، تو وہ حسن ہم حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے ایک تو یہ کوشش ہم نے کرنی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، چاہے اس کا تعلق صورت سے ہو چاہے اس کا تعلق سیرت سے ہو، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک ایک سنت کے اندر اللہ نے نور رکھا ہوا ہے، ایک ایک سنت کے اندر۔ میرے استاد محترم، میرے شیخ اور میرے مربی حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ کھانے کے لیے ان کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ کھانے کے لیے دسترخوان لگا تو حضرت ہاتھ دھو رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابا جی ہم جب ہاتھ دھو کر، ہے تو سنت ہاتھ دھو کے کھانے کے لیے بیٹھنا، ہم جب کھانے کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں نا تو ہمارے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گیلے ہاتھوں سے بھی روٹی توڑنا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال کیا، اتنے میں حضرت نے ہاتھ دھو لیے تھے اور لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، میرا سوال بھی مکمل ہوا، لائٹ بھی چلی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابا جی نے، یعنی حضرت نے، ہاتھوں کو ایسے جھاڑا اور فرمایا کہ بیٹا سنتوں کا اپنا نور ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے جب حضرت نے ایسے جھاڑا نا ہاتھوں کو، جتنے قطرے پانی کے اڑے ہر قطرہ نورانی اور روشن تھا، پورا کمرہ منور ہو گیا۔ فرمایا بیٹا سنتوں کا اپنا نور ہوتا ہے، اللہ نے وہ نور دکھا دیا اپنی آنکھوں سے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں
وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنات کا تعلق رابطہ بھی رہتا ہے، ان کی باقاعدہ کلاس لگتی ہے ان کے ہاں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ایک مجلس میں آتا تھا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، تو کہنے لگے میں نے اس سے کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چرچے تھے، اس زمانے میں پہاڑوں پر بچہ تھا اور کھیلا کرتا تھا، بڑی عمر کا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ بڑی عمر ہے آپ کی اور یہ جنات کے اندر جادوگر زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسے کرو کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے جادو کا زور اگر ٹوٹے نہیں تو کم از کم تو ہو جائے۔ آج کل لوگوں پہ بہت زیادہ اثرات ہیں جادو سحر کے، تو کوئی اس کا علاج بتاؤ۔ تو کہنے لگے کہ وہ پہلے تو نہیں مان رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ مسلمانوں نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ سنتوں کے اندر بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ وہ جن کہہ رہا تھا، اور پھر اس نے بتایا کہ وہ جادو جو ہم جنات کی طرف سے ہوتا ہے، جو جنات جادوگر جادو کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگا جو جادو ہم جنات کی طرف سے ہوتا ہے، اگر مسلمان دوپہر کی سنت قیلولہ والی زندہ کر لے، جب وہ قیلولہ کرتے ہیں تو آدھا اثر جادو کا ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر تھوڑی دیر لیٹ جانا، بس یہی کچھ بات ہے۔ لیکن قیلولہ، کیسولہ نہیں۔ ہمارے ہاں کیسولہ ہوتا ہے سوئے تو بس پھر جگاتے رہو، عصر کی نماز بھی گئی اور مغرب بھی گئی، اور کیسولہ نہیں ہونا چاہیے، قیلولہ ہونا چاہیے، تھوڑی دیر 15-20 منٹ یا زیادہ آدھا گھنٹہ بس کھانا کھانے کے بعد۔ تو اس کی وجہ سے وہ اثر ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایک سنت کا یہ اثر ہے تو باقی سنتوں کو دیکھیں اس کے اندر کتنا نور ہوگا۔ اور آپ نے بارہا سنا ہے، پڑھا ہے، فضائل اعمال میں پڑھتے رہتے ہو کہ ایک مرتبہ جب کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی، مسلمان پریشان تھے کہ آج کئی دن ہو گئے روزانہ جنگ ہوتی ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ امیر لشکر نے سارے لشکر کو جمع کیا، بھئی سوچو، غور کرو، کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ اپنی غلطیوں پر کبھی سوچا کرتے مسلمان، اور آج ہم سارا دن گناہوں میں گزارتے ہیں، سارا دن گناہوں میں، رات گناہوں میں، اور پھر تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، میں جیسے ساری عمر تقوی میں گزاری تھی، بس کوئی ایک ہی شاید ہوا، یہ پتہ نہیں کہ سارے گناہ ہی گناہ ہیں ہمارے، شاید کوئی ایک آدھ نیکی ہو جاتی ہو۔ تو وہ غور کیا کرتے تھے کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے۔ امیر لشکر سارے لشکر کو جمع کر کے پوچھتے ہیں، بتاؤ بھائی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ سوچتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر صاحب ایک بات مجھے یاد آئی، تیسرا چوتھا دن ہے جنگ میں، اتنے مشغول ہیں ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی، جلدی سے وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسواک میں تو نہیں کر سکا اور میں نے کسی کو مسواک کرتے دیکھا بھی نہیں ہے، سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے مسواک کرنے کی۔ امیر لشکر نے حکم دیا سارے جلدی کرو، سنت کو زندہ کرو، نکالو مسواک اپنے۔ اب سارے بیٹھے ہیں جناب، مسواک کر رہے ہیں۔ اب جاسوس تو ہوا کرتے تھے جو دشمن کے لشکروں کے، اس طرف کے جاسوس وہاں گئے ہوئے ہیں کہ لشکر کیا کر رہا ہے، کل کا کیا پروگرام ہے ان کا، اور ان کے جاسوس مسلمانوں کی طرف آئے ہوئے چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا نا کہ سارے مسلمان بیٹھ گئے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، اور سارے لگے ہوئے اپنے دانتوں کو صاف کرنے میں، رگڑ رہے ہیں۔ تو وہ جلدی سے دوڑ کر گئے اپنے امیر کے پاس، خیر منانی ہے اپنی اور اپنے لشکر کی، تو بھاگ چلو یہاں سے۔ اس نے کہا کیوں بھائی، صبح جنگ ہوگی اور آج تو ہمارا پلہ بھاری، ہم میدان میں انہوں نے کافی جنگ کے، تو کل تو ہمارا پلہ مزید بھاری ہوگا، مسلمان کمزور ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں، اب تک تو وہ تلواروں سے لڑتے رہے ہیں نا، اور ابھی ہم دیکھ کے آ رہے ہیں کہ کل وہ تمہارا گوشت چبانے کے لیے دانتوں کو تیز کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا، ایسا روب پڑا، یہ باتوں کا روب نہیں تھا، سنت کا روب تھا، ایسا روب پڑا کہ راتوں رات دشمن بھاگ گیا، مسلمان صبح اٹھے تو میدان خالی تھا۔ تو سنتوں کے اندر نور ہے، اور یہ پروگرام اور یہ جلسے منعقد کرنے کا سیرت کے عنوان سے یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب سے محبت کریں، ان کی محبت کو سینے میں جگہ دیں، اپنے سینوں کو محبت کے نور سے منور کریں، اور ساتھ ہی اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگ ڈالیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگائیں، اور اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی ادائیں پسند ہیں، جو ان اداؤں کو اپنائے گا وہ رب تعالیٰ کا پیارا بن جائے گا، رب تعالیٰ پھر اس سے محبت کرنے لگتی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں، میرے محبوب کہہ دیں آپ فاتبعونی، میری اتباع کرو تو کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتی ہے اس بندے سے جو مشابہت اختیار کرتا ہے اس کے پیغمبر کی۔ اللہ کو محبوب ہیں اور محبوب کی ادائیں پیاری ہوا کرتی ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ داڑھی کیا اسلام میں ضرور؟ ان پڑھ شخص تھا، فرمایا کوئی علمی جواب دیتا ہوں تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، تو انہوں نے مثال دی کہ بیٹا ایسے سمجھو کہ جب کوئی آدمی شہر سے باہر گیا ہو، کسی دوسرے ملک گیا ہو، جیسے ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں نا دبئی، قطر، سعودیہ، مسقط روزی کمانے کے لیے، 2 3 سال تک گھر واپس نہیں آ سکتے، لیکن آج کل تو چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، آج کل تو موبائل پر ویڈیو کال ملائی اور جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے بات کر لی۔ اس زمانے میں تو یہ سسٹم نہیں تھا، رابطے نہیں ہوا کرتے تھے، خط ہوا کرتا تھا، کئی مہینے بعد پہنچتا۔ تو وہ کہنے لگے ایک آدمی اگر باہر گیا ہو اور اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ گیا ہو گئے، اس نے گھر نہیں دیکھا، تو ایک دن اگر وہ بازار کی طرف نکل پڑے اور اسے ایک بچہ نظر آ جائے جس کی شکل اس کے بیٹے سے ملتی ہو، تو فرمایا کہ وہاں پر رک جائے گا، اس بچے کو بڑے غور سے دیکھے گا اور اس دیکھنے میں پیار شامل ہوگا، محبت شامل ہو جائے گی، ایک جذبہ اندر ابھرنے لگے گا۔ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس بچے کی شکل اس کے بیٹے سے مل رہی ہے، اس لیے پیار سے دیکھ رہا ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے، اور وہیں پر وہ سوچے گا یہ ذرا بولے تو صحیح، میں دیکھوں بولتا کیسے ہے، یہ ذرا چلے تاکہ میں دیکھوں یہ چلتا کیسے ہے۔ محبت کے جذبات پیدا ہوئے کس لیے؟ کہ شکل بیٹے سے ملتی ہے، محبت پیدا ہو گئی۔ فرمایا کہ یہی حال ہے قیامت کے دن ہوگا، جس نے اپنے چہرے پر داڑھی سجائی ہے، جب روز قیامت ہوگا رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، رب بھی فرمائیں گے کہ بندہ گناہگار تو بہت ہے لیکن دیکھو نا شکل میرے محبوب سے ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ شکل کا ملنا ہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے سنتوں کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے آخرت میں اور دنیا میں۔ اسی میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عزتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ضروری ہے ذکر نیک میں مراقبہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ابراہیم بیٹھے چلو حکم دیا جا رہا ہے ذکر و مراقبے کا، لیکن چونکہ تاخیر ہو چکی ہے تو اس لیے ذکر تو اپنے گھروں میں جا کے کر لینا انفرادی طور پہ، اور مراقبہ چند منٹوں کا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں۔ مراقبے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اور دل و دماغ کو ہر سوچ، فکر، خیال سے خالی کرتے ہوئے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے دل کی طرف ہی توجہ رکھیں، اور یہ تصور کریں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کے تذکرے بہت پسند ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت کی رحمت اب آ رہی ہے اور میرے دل میں جگہ پا رہی ہے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری
دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں. اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا. سے سرکار نبھائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں. آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں. اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا. اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے. ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے. خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. خاک مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں. اس گنہگار سے سرکار. اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا اللہ یا رحیم یا کریم ہمارے آج کی اس محفل کو، ہمارے آنے کو، کہنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ایسا قبول فرما کہ آج کی اس مجلس کی برکت سے ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ اے کریم پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری حاجات و ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکت نصیب فرما۔ یا اللہ عمر میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ بے برکتی کو دور فرما۔ یا اللہ پرفتن دور ہے، ہر قسم کے شر والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، دجال اور دجالی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی حفاظت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری جان مال آبرو کی، بچوں کی، گھر بار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، علماء صلحاء طلباء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار آج کفر کی طرف سے یا اللہ گستاخیاں بار بار کی جاتی ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان کو آزمایا جاتا ہے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اے کریم پروردگار جو بھی گستاخ ہیں، گستاخی کرنے والے ہیں، یا اللہ پہلے گستاخوں کو بھی آپ نے ہی سزا دی تھی، ابو لہب کو بھی آپ نے پکڑا تھا، ابو جہل کو آپ نے پکڑا تھا۔ اے کریم آج بھی جو گستاخی کرتا ہے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ خود ہی اسے سزا دے کر دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت عافیت تندرستی اور ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے تمام کی مغفرت فرما، تمام کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ اپنے وقت پر ایمان کی حالت میں فرما، اچانک اور حادثاتی موت سے پناہ عطا فرما، توبہ اور وصیت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں طلب کی ہیں، جو بھلائیاں طلب کی ہیں، یا اللہ ہم بھی طلبگار ہیں، ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ۔